یہاں تک حضور اس قدر گہرائی میں، حضور اتنا ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے یا ہو زاری دا۔ کہتی ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کا وہ انداز کہ حضور قائل کر لیتے، محبت سے اپنی طرف مائل کر لیتے، لبوں سے ہنستی آنکھوں سے روتی، حضور اتنا خیال رکھتے ہو، جملوں اور لفظوں تک کا احساس کرتے ہیں۔ عرض کرنے لگی حضور آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میری نا زبان سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں ہر وقت آپ ہی موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہے اخلاقی رویہ کہ آپ کو احساس ہو۔ اور یار دیکھو، جس بندے سے ہمارا 6 مہینے بھی تعلق رہے نا، کوئی نہ کوئی تلخی آ ہی جاتی ہے۔ یہاں میں نے دیکھا ہے مقدس ترین سفر حرمین کا، مقدس، لوگ بڑے شوق سے مل کے جاتے ہیں، وہاں جا کے شکوے کرتے ہیں ایک دوسرے کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مطمئن ہونے کو تو ہم ویسے ہی تیار نہیں، اور وہاں جا کے اب تو خیر ماحول اس طرح کا ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے، حرم کعبہ کے سامنے 2 لوگ اپنے ٹریول ایجنٹ کا شکوہ کر رہے تھے، سان لوٹ لیا اس نے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے تو آپ یہاں شکوہ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جگہ وہ ہے کہ ایک گناہ کرے تو لاکھ لکھا جاتا ہے، تو یہ بات ہی سرے سے درست نہیں، آپ دیکھیں تو صحیح بیٹھے کہاں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روز لوگ دھوکے کرتے ہیں۔ میرا تو جی چاہتا ہے جو رب رسول کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے نا، وہ لوٹ بھی لے تو بڑا ہی اچھا ہے۔ کچھ 24 گھنٹے شکوے، میں ایک جگہ محفل نعت میں حاضر تھا، اب تو میں نے بچت کرا لی ہے، میں عشاء کے بعد جاتا ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی کسی قسم کا نعت کا پلے پڑ جاتا ہے، بعد میں جواب دیتے پھرو کہ جناب یہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، آپ بھی موجود تھے، لہٰذا ہم ویسے ہی بچت کرتے ہیں، دور سے ہی اتقوا مواضعکم، تہمت والی جگہ سے ہی بندہ بچے۔ ایک جگہ بیٹھے تھے تو نعت خانہ شعر پڑھ رہا تھا، اور شاید میرے جیسے لوگوں کے لیے پڑھ رہا تھا، مرحوم اعظم چشتی کا کلام تھا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا ہے سائیاں۔ تو ذرا بات بن گئی، کچھ سخت لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو میں نے ساتھ والے سے کہا کہ دیکھیں میں بھی کرتا رہتا ہوں کہ یار آپ لوگ کیوں پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیوں پیسے طے کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے، کیوں آپ یہ چیزیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں بیچنے والے اتنے مجرم نہیں جتنے خریدنے والے مجرم ہیں۔ یہ تو ماحول ان لوگوں نے بنایا جو پہلے ریٹ لگاتے ہیں، پہلے ان کو پیسے دیتے ہیں پھر شکوے کرتے ہیں۔ کیوں آپ ریٹ بناتے ہیں، کیوں کہانیاں بناتے ہیں، پہلے سارا کچھ کرتے ہو پھر کہتے ہو بگڑ گئے۔ تو ان کو ذرا دل کو بات لگی، تو میں نے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے کہا یار آج بڑا سونا پڑا ہے، اس نے مزہ آ گیا ہے۔ تو فوراً کہنے لگا، کہنے انہیں 40,000 لے آج، یہ ہنسنے کی بات نہیں رونے کی ہے۔ میں نے اسے کہا یار کو ہر وقت شکوہ ضروری ہے، کیوں دیا تم نے، کسی اور مفت والے کو بلا لیتے، محلے کے بچوں کو نعت نہیں آتی ان سے سن لیتے، پہلے دیتے ہو پھر شکوے کرتے ہو۔ اور میں نے کہا سن پھر، آج اس نے نا میرے کریم رسول کا ذکر کیا ہے، اور اتنا سونا کیا ہے کہ دل کے جذبات آنسو بن کے ٹپک آئے ہیں۔ آج اس نے جتنا لطف دیا نا 40 تھوڑا ہے، یہ تھوڑا ہے، زیادہ ملنا چاہیے اسے۔ بات دیکھو کہاں، کچھ ضروری ہے کہ ہر وقت انسان کہیں اپنے اخلاقی رویوں کو انسان مضبوط کرے، اس کے لہجوں سے، اس کے انداز سے، اس کے بات کرنے سے۔ مجھے بتائیں نا، حضرت عمر تو کہتے ہیں کہ ہمارا دوست وہ ہے جو ہماری غلطیاں بتائے، جی جو ہماری غلطیاں بتائے وہ ہمارا، تے سانو تو کدے چنگا لگتا ہی نہیں، سوال ہی نہیں۔ ہم نے تو باقاعدہ بندے رکھے ہوئے ہیں تعریفیں کرانے کے لیے۔ یہ نقیب محفل کی یہ ابھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں کچھ عرصے سے نا جی آتا ہی مائک لے لیتا ہوں، اس لیے کہ ہم جو نہیں ہیں وہ ہمیں بتایا جاتا ہے، تو اپنے آپ میں بندے کو شرم آتی ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، بھلا ضرورت ہے ان چیزوں کی، اگر کچھ ہے تو وہ نظر آ جائے گی، لیکن یہ کہانیاں بنانا کہ فلانے صاحب آ گئے کیا ضرورت ہے اس بات کی، کوئی حاجت نہیں، اس سے انسان کمزور۔ اٹھ بلیا، اٹھ